كالذين نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ امام سے سبقت لے جانا یعنی امام سے پہلے سجدہ کرنا، امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا، امام سے پہلے آمین کہنا، امام سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ گوئے کہ نماز کا کوئی بھی کام ہو امام سے پہلے کرنا منع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 50 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق ہے صفحہ نمبر 105، جس کا عنوان ہے ما یکرہ فعلہ فی الصلاۃ، وہ کام جس کا دوران نماز انجام دینا ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ یاد رہے درس نمبر 47 سے لے کر 49 تک 11 ممنوع افعال کو بیان کیا جا چکا ہے، اور آج کا درس اس بحث کا آخری درس ہے جس میں مزید 3 چیزوں کو بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 12، بسط الیدین فی السجود، سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ کو بہت زیادہ پھیلانا یہ بھی مکروہ ہے۔ ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا اعتدلوا فی السجود، تم لوگ سجدے میں درمیانی راہ اپناؤ، اعتدال کرو، سجدے میں تم لوگ اپنے ہاتھ کو زیادہ نہ پھیلاؤ۔ ولا یبسط احدکم ذراعیہ، تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں بازو کو نہ پھیلائے، ان بساط القلب، اس طرح جس طرح سے کہ کتا اپنے دونوں بازو کو پھیلا کے رکھتا ہے۔ تو دوران سجدہ اپنے دونوں ہاتھ کو اعتدال سے رکھنا چاہیے، اس کو بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہیے اور اس کو سمیٹنا بھی نہیں چاہیے۔ نمبر 13، الصلاۃ بحضرۃ الطعام او وهو يدافع الاخبثین، کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ او وهو يدافع الاخبثین، یا پھر اسے پیشاب و پاخانہ کی ضرورت ہو تو پیشاب و پاخانہ سے فارغ ہوئے بغیر نماز پڑھنے کے لیے آنا یہ بھی منع ہے۔ ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہم نے اللہ کے رسول سے کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا کے موجودگی میں نماز نہیں ہوگی، ولا اور نہ ہی وہو یدافعہ الاخبثان، جب کہ اسے پیشاب و پاخانہ سے فارغ ہونے کی ضرورت ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا حاضر ہو چکا ہے تو کھانا کھا لینا چاہیے، پھر نماز کو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے پیشاب و پاخانہ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو پیشاب و پاخانہ سے پہلے فارغ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد پھر نماز کے لیے جانا چاہیے۔ نمبر 14، مسابقۃ الامام، امام سے سبقت لے جانا یعنی امام سے پہلے سجدہ کرنا، امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا، امام سے پہلے آمین کہنا، امام سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ گوئے کہ نماز کا کوئی بھی کام ہو امام سے پہلے کرنا یہ منع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اما یخشی احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص نہیں ڈرتا اذا رفع رأسہ، جب وہ اپنا سر اٹھاتا ہے قبل الامام، امام سے پہلے، ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا سر گدھے کا سر بنا دے، او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی شکل و صورت کو گدھے کی شکل و صورت میں تبدیل کر دے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ امام سے پہلے رکوع میں جانا، امام سے پہلے آمین کہنا، امام سے پہلے سجدے میں چلے جانا، امام سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ گناہ ہے، اور یہ ممنوع مکروہ ہونے کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا ہمیں اس فعل سے بچنا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ تھا اس بحث کا آخری سبق، ما یکرہ فعلہ فی الصلاۃ، وہ کام جس کا کرنا نماز کے دوران منع ہے، وہ کل 14 ہیں، اور 14 کے 14 افعال آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق دے، آمین۔